درخواست کروں گا حجت الاسلام مسلمین علامہ نقاش الاسلام صاحب سے کہ جلوہ فروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند الصلوات۔ بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے محبین فاطمہ آج کی شب کی خوشی میں پروردگار شریک ہوئے ہیں، ان کے گھروں پہ جتنی پریشانیاں ہیں پروردگار دور فرما۔ پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقابیں اوڑھے امام جانتے ہیں پروردگار، اسی امام کی تو فعل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرنے کے لیے کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے۔ پروردگار کوئی عمل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہاں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اگلی شب جشن سیدہ ایک برس بعد آئے گا، اپنی ساری دعائیں دلوں میں رکھتے ہوئے بنت پیمبر، مادر حسنین، شفیع روز جزا، مکمل اہل عبا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین، لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن ام الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول والشمس له المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء، الزہراء الحوراء، الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال، الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ، الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان، النوریۃ بالشہادہ والہانیۃ بالزہادہ والعذراء بالولادہ، اعنی ہی ام العلوم، ام القرآ، ام النیرین، ام البدرین، ام الحسن والحسین، ام الاتقیاء،
ام الاحبا. کچھ چہروں کو دیکھ کے یہ جملہ، آج اس کا جشن ہم منا رہے ہیں جس کے آنے کا جشن ہمارے وقت کے امام مناتے ہیں. بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات. ٹشو رکھوا دیجیے گا، ٹشو لیں، ٹشو. 11 اماموں پہ جو ذات حجت ہے، تو اسی لیے اعنی ام العلوم، اعنی ام النیرین، اعنی ام البدرین، اعنی ام الاتقیاء، اعنی ہی ام الاحبا، ام ابیہا فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ. ولعنت اللہ علی اعداء من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، وخصوصاً لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ ولعن اللہ قاتلی کے یا فاطمہ. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الحسن حیۃ لکان فاطمہ بل ہی اعظم. ایک دفعہ مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جناب سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ دیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنی ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پہ پروردگار بولتا ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پہ رسول خدا بولتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس پہ صاحب ذوالفقار بولتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن میں صاحب اسرار بولتے ہیں. ارے اس بی بی کی کیا عظمت ہوگی جو خود محمد جیسی ہیں، جو محمد کی بیٹی ہیں، جو محمد جیسے کی زوجہ ہیں، اور جو محمد جیسوں کی ماں ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. اس کا کچھ دیکھ لیں حضور. اللہم صلی علی محمد. ابھی تو پہلا جملہ جناب سیدہ کی عظمت کا. کیا اس بی بی کی عظمت ہوگی کہ کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں رسول کا سچا کلمہ گو ہوں، اس کی بڑی عظمت ہے. جسے رسول کہہ دیں کہ تم مجھ جیسی ہو. کچھ چہروں کو آج جشن ہے، آج کے دن تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. روئے زمین پہ کوئی بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد جیسا ہوں. کوئی جتنا بڑا ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد جیسا ہوں. حتیٰ کہ حضرت آدم دعویٰ نہیں کر سکتے میں محمد جیسا، حضرت عیسیٰ دعویٰ نہیں کر سکتے میں محمد جیسا، حضرت ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میں محمد جیسا. سارے نبی مل کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم محمد جیسے ہیں. ہم محمد کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں علی بھی مجھ جیسے ہیں، حسن بھی مجھ جیسے ہیں، حسین بھی مجھ جیسے ہیں. اے فاطمہ تیری نسل میں 9 کے 9 امام محمد جیسے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم محمد مصطفیٰ جیسے ہیں، لیکن محمد کہیں اے فاطمہ تو بھی مجھ جیسی ہے، تیرا شوہر بھی مجھ جیسا ہے، اور تیری نسل امامت بھی مجھ جیسی ہے. اور بات آ گئی ہے تو میں یہ یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا تھا. آپ کی بیداری کو دیکھ کے، امامت میراث علی نہیں ہے. اتنا بڑا عہدہ امامت، اب مجھے یہ نہیں بتانا امامت کتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے. اتنا بڑا عہدہ امامت میراث علی نہیں، میراث فاطمہ ہے. اگر امامت میراث علی ہوتی، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. علی کا ہر بیٹا امام نہیں، فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آج پورے روئے زمین پہ سادات 2 قسم کے ہیں. یا امام حسن کی نسل سے ہیں
حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں. اور میں پوری ذمہ داری سے، علمی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر جناب محسن شہید نہ ہوتے وہ بھی امام ہوتے. اور آج روئے زمین پہ سادات کی 3 قسمیں ہوتی: محسنی سید، حسنی سید، حسینی سید. تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جس نے مدینہ میں جناب محسن کو شہید کیا تھا وہ صرف قاتل محسن نہیں ہے، بلکہ سادات کے 3 حصوں میں سے پورے ایک حصے کا قاتل ہے. تو مجھے جملہ کہنے دو، قیامت تک اگر جس نے جناب محسن کو مانا ہے، اس کو شہید کیا ہے، جناب محسن کو تکلیفیں دی ہے، ان کا قاتل 1/3 سادات کا قاتل ہے. اور جو اتنے سیدوں کا قاتل ہو اس سے محبت نہیں ہوتی، لعنت ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 1/3 امامت کا قاتل ہے جس نے جناب محسن کو شہید کیا. کبھی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں سیدہ میں کون کون سے فضائل پائے جاتے ہیں، کیا کیا فضیلت آپ کی بیٹی فاطمہ کو ملی ہے؟ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ تم پوچھتے ہو کون کون سی فضیلت میری بیٹی فاطمہ کو ملی ہے؟ لو کان الحسن حیئتن لکان فاطمہ. حسن خوبی کو کہتے ہیں. اگر حسن ہوتا تنوین کے ساتھ تو کچھ خوبیاں، الف لام آیا ہے جو عموم کے لیے، جیسے الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لو کان الحسن حیئتن، اگر کائنات کی ایک ایک فضیلت کسی انسانی پیکر میں بنائی جائے، کمال، شجاعت، بہادری، سخاوت، ہر فضیلت اگر ایک انسانی پیکر بنے، ایک طرف وہ پیکر ہو اور ایک طرف میری بیٹی فاطمہ ہو. ترجمہ جو منبر پہ آج تک کیا گیا وہ کما حقہ ترجمہ نہیں ہے. لو کان الحسن شخصن، پھر کہا لو کان الحسن حیاتن لکان فاطمہ، بل ہے یا اعظم کا کائنات کے سارے فضائل اگر ایک پیکر میں ڈھل جائیں اور میری بیٹی فاطمہ ایک طرف کھڑی ہو تو ساری فضیلتوں میں پیچھے رہ جائیں گی، میری بیٹی فاطمہ آگے اور آگے اور آگے بڑھ جائیں گی. بل ہے یا اعظم، کہا کہ فضیلتوں میں پیچھے رہ جائیں گی. بل ہے یا اعظم، میری بیٹی فاطمہ فضیلتوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گی. کون کون سی فضیلت جناب سیدہ کو ملی ہے؟ جناب سیدہ کا ایک لقب ہے یا سر اللہ، اللہ کا راز. چونکہ جشن ہے میں تو اسی انداز سے گفتگو کروں گا. اللہ کا سب سے بڑا راز ہے فاطمہ. چھوٹے مولا سے کسی نے آگے پوچھا، مولا دعا کیجئے زندگی میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہو. کوئی ایک رات تو مولا مل جائے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا اتنا بڑا ثواب ہے، جس کے اتنا اجر ہے. ایک رات زندگی میں لیلۃ القدر مل جائے. چھوٹے مولا اس کی طرف دیکھے اور مسکرائے، کہا کہ ہماری جدہ سے محبت کرتا ہے. کہاں مولا آپ کی جدہ سے محبت کرتا ہوں. کہا فمن عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، اگر ہماری جدہ سے محبت کرتا ہے پھر زندگی میں ایک رات لیلۃ القدر نہیں، تمہاری ہر رات لیلۃ القدر ہے. صلوات پڑھیں عظمت سیدہ پہ. ہر رات لیلۃ القدر ہے. اور تفسیر کشاف میں زمخشری نے بھی لکھا کہ پروردگار نے جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی ایک صورت میں پروردگار نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، کسی اور صورت میں پروردگار نے حوران جنت کا تذکرہ کیا، کچھ اور صورت میں پروردگار نے جو دودھ کی نہریں بہتی ہیں ان کا تذکرہ کیا. تو جنت میں جتنی نعمتیں ہیں، جنت میں جتنے پروردگار نے انسانوں کو وہ عطا کرنا ہے، تو وہ کوئی کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں. اور ایک صورت وہ ہے
اب سورت ایک سین سے سورت ہوتی ہے، ایک سواد سے سورت ہوتی ہے. سواد سے سورت پہچان ہوتی ہے، اور سین سے سورت جو آیتیں اور قرآن کی سورتیں ہوتی ہیں. قرآن کی ایک سورت سین والی ایسی ہے اور ایک سورت ایسی ہے. قرآن کے سارے سورتوں میں سے میں یہ کہوں گا کہ ساری سورتیں ہیں، اور ساری سورتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک سورہ در حقیقت سورت ہے جسے سورہ انسان کہا جاتا ہے، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. زمخشری نے یہ لکھا ہے جناب سیدہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. کہا کہ میں حیران ہوا اس سورت کو پڑھ کے جو سیدہ سے منسوب ہے، کیونکہ سورہ دہر یہ جناب سیدہ کی سورت ہے. کہا کہ میں جب اس کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے دیکھا، تفسیر کشاف میں لکھا ہے، کہا کہ اس سورت میں پروردگار نے جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ کیا ہے. باقی مختلف ہیں، بکھری بکھری پروردگار نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہ ایک ایسی سورہ ہے، سورہ انسان جو سورہ سیدہ ہے، اس میں پروردگار نے ہر نعمت کا تذکرہ کیا ہے سوائے ایک نعمت کے. بیدار ہیں آپ احباب؟ پروردگار نے جنت کی نہروں کی بھی تعریف کی ہے، پروردگار نے جنت میں جو تکیے لگا کے بیٹھیں گے بیٹھنے کی جگہ کی تعریف کی ہے، پروردگار